بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 172 ہے، 172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کل من علیہا فان، کل من ہر وہ شخص جو علیہا زمین پر ہے، فان ختم ہونے والا ہے، فانی ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کا چہرہ، ذوالجلال بزرگی والا، والاکرام اور عظمت والا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ مانگتے ہیں اس سے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا ہر دن وہ، فی شأن کسی اہم کام میں ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلین اے دو لدے ہوئے مخلوق، فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن اے جماعت جنات کی، والانس اور انسانوں کی، ان استطعتم اگر تمہاری بس میں ہو، ان تنفذوا کہ آر پار ہو جاؤ، من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے، والارض اور زمین کے، فانفذوا تو آر پار ہو جاؤ۔ لا تنفذوا نہیں نکل سکتے تم، الا بسلطان مگر غلبے کے ذریعے، فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ یرسلو چھوڑے جائیں گے، علیکم تم دونوں پر، شواظ شعلے، من نار آگ کے، ونحاس اور دھواں، فلا بس نہیں ہے، تنتصران فتح یاب یعنی فتح پا سکو گے تم دونوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ دیکھیے الثقلان، ثقلان یہ الثقل کا تثنیہ ہے، اور الثقل سامان لدا ہوا، یعنی سامان جو اپنے اوپر لدا ہوتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے نا، یعنی کوئی نیکی لدا ہوا ہے، کوئی گناہ اپنے اوپر لدے ہوئے ہیں، تو اس سے وہ مراد ہے۔ نفذ تنفذون، نفذ ينفذ یہ باپ نصر ہے، اور کبھی یہ متعدی فی ہوتا ہے اور کبھی متعدی بمن ہوتا ہے، اور معنی اس کو ہوتا ہے آر پار، یعنی کسی چیز سے آر پار ہو جانا، جیسے کہ آپ کپڑے کے اندر یا کاغذ میں سوئی ڈال کے تو وہ ایک طرف سے دوسری طرف نکل جا کے اور آر پار ہو جاتا ہے، تو اس سے یہی آر پار مراد ہے، چیر کر دوسری طرف نکل جانا۔ الشواظ یہ یہاں سے یرسلو کا نائب فاعل ہے، اور شواظ کا معنی ہے یہ بغیر دھوئے کا شعلہ، یعنی ایسا شعلہ جس میں کوئی دھواں وغیرہ نہ ہو۔ النحاس یعنی خالص دھواں جس کے ساتھ چنگاریاں وغیرہ نہ ہو، یعنی تانبا پیتل بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تنتصران یعنی انتصر علی خصمہ، یا تنتصران کا معنی یعنی مقابل پر فتح پانا، یا یعنی بازی وغیرہ جیتنا، تو اس کو تنتصران کہتے ہیں، یعنی مد مقابل کو ہرا کر اس سے جو ہے نا مقابلہ جیت جانا، تو اس کو تنتصران کہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی جتنے چیزیں روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو عظمت اور شان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ علیہا یعنی زمین پر، وجہ ربک یعنی تیرے رب کی ذات،
ذوالجلال، عظمت اور سلطنت والی، یہ الوجھ کی صفت ہے، یعنی الاکرام، الاحسان یعنی احسان والی ذات، سیئات سے تجاوز کے ساتھ، یعنی یہ صفت اللہ تعالیٰ کے عظیم شان صفات میں سے ہے۔ یعنی حدیث میں ارشاد ہے یعنی حدیث میں جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ذوالجلال والاکرام، تو آپ نے فرمایا یعنی تیری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھو کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوال یہ ہوتا ہے کہ فنا میں یعنی کون سی نعمت ہے کہ اس کے بعد بھی یہ آیات لائے گی، یعنی فنا نعمت اس لیے، تو فنا میں یہ نہیں کون سی نعمت ہے کہ جو انسان دنیا میں فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی پھر نعمت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو بس زبان کے بانے یعنی بعد ملانے کی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ فنا نعمت اس لیے ہے کہ مومنین موت کے ذریعے یعنی سرمندی یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں پہنچ جائیں گے، اور یہ مومنین کے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تحفۃ یعنی الموت تحفۃ المؤمن، کہ مومن کا موت جو ہے نا وہ تحفہ کے وہ موت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ حقیقی زندگی تو وہی ہے، تو اسی زندگی کے لیے تو وہ دنیا میں یعنی انت تک محنت کر رہے ہیں اور لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، معاشرے کو اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے دل میں لوگوں کے لیے بغض کینہ یہ چیزیں نہیں رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ اسی دنیا کی کمانے کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، تو مومن کا اصل زندگی وہ ہے۔ اور بس یعنی یحییٰ بن معاذ رضی اللہ یعنی رحم اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ موت کا یعنی موت کیا خوب ہے جو دوست کو دوست سے قریب کر دیتی ہے۔ یسأل من فی السماوات والارض، اسی سے سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، یعنی سب کچھ آسمان والے سے مانگتے ہیں، یعنی تمام اہل ارض و سما اسی کے محتاج ہے، آسمان والے وہ چیزیں اس سے مانگتے ہیں جو ان کے دین سے متعلق ہے، اور اہل ارض وہ چیزیں مانگتے ہیں جو دین اور دنیا سے متعلق ہے، تو سب کچھ وہ اسی سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھو کل یومن، یہاں پر دیکھو کل یومن، تو کل یعنی ہر دن، یہ ظرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، گویا تو اس پر یعنی ہوا فی شان دلالت کرتا ہے، آگے جو عبارت ہے ہوا فی شان یہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو گویا تقدیری کلام اس طرح کل وقت و کل وقت وحین یحدث امورا ویجدد احوالا وفی شأن۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، دیکھو ہوا فی شأن یعنی وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر وقت اور گھڑی اور کچھ امور کو پیدا کرتا ہے اور حالات کی تجدید کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تلاوت فرمائی، آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ شان کیا ہے، تو ارشاد فرمائے اس کی ایک شان یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو معاف کرتا ہے، تو کسی کو یعنی کسی کے دکھ کا ازالہ، اور ایک قوم کو بلند اور دوسرے کو پست کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک شان ہے۔ اچھا، ابن عیین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے رسول یعنی زمانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو دن ہیں، ان میں سے ایک وہ دن ہے جس کو یعنی مدت دنیا کہا جاتا ہے، پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اس دن میں امر اور نہیں، احیاء اور یعنی اموات وغیرہ، عطا اور منع وغیرہ ہے، اور دوسرا دن یوم آخرت ہے، اس دن میں اس کی شان جزا اور حساب وغیرہ اس کی شان ہے، تو گویا کے دو ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیات یہود کے متعلق اتری ہے، یعنی کل یوم ہوا فی شأن، تو یہ آیات یہود کے متعلق اتری جب انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن کسی کی شان کا یعنی کسی شان کا اظہار نہیں کرتے بلکہ آرام کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک واقعہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ بطور یعنی مثال کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کسی نے بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیات کے متعلق سوال کیا، تو وزیر نے اگلے روز تک مہلت طلب کی اور پریشان ہو کر اس آیات کے متعلق سوچتا ہوا نکل گیا، اور وزیر کے ایک یعنی سیاہ غلام نے اسے کہا اے میرے آقا مجھے بتلاؤ آپ کیوں یعنی آپ کو کیا پریشانی ہے، شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں، تو بس اس نے اطلاع دی، تو غلام کہنے لگا میں بادشاہ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کر دوں گا۔ وزیر نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی، تو غلام نے حاضر ہو کر کہا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، بیمار کو تندرست کرتا ہے اور تندرست کو بیماری کر دیتا ہے، اور مبتلا کو معافی دیتا ہے اور معافی والے کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے، ذلیل کو یعنی
ذلیل کو یعنی معزز اور معزز کو ذلیل کر دیتا ہے، مالدار کو فقیر اور محتاج یعنی مالدار کو فقیر اور محتاج کو غنی اور مالدار بنا دیتا ہے۔ تو اس پر بادشاہ کہنے لگا تو نے بہت خوب بیان کیا، اور وزیر کو حکم دیا کہ وہ اس کو یعنی وزارت کا خلعت پہنائے۔ اس پر غلام کہنے لگا اے میرے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو بہرحال یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب ہی تمہارے حساب اور کتاب کے لیے یعنی تمہارے حساب اور کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ قول بطور استعارہ ہے، اس شخص کے قول سے لیا گیا ہے جو اس کو کہے کہ جس کو ڈرائے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتا ہوں۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ میں مشغولیت میں ڈالنے والے ہر چیز سے الگ ہو کر تیرے لیے الگ تھلگ ہو جاؤں گا۔ تو اس سے مقصود یعنی نگرانی اور انتظام میں اضافہ ہے۔ اور یا یہ بھی ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس سے مراد یہ ہو یعنی ان قریب دنیا ختم ہو کر انجام کو پہنچ جائے گی اور مخلوق کے کام بھی ختم ہو جائیں گے، اور جن کا ارادہ ہے اس قول سے فرمائے کل یوم ہوا فی شأن، بس وہ ایک ہی شان رہ جائے گی اور وہ تمہاری جزا ہے، بس اس کو بطور مثل کے فراغت قرار دیا۔ ایھا الثقلین، یعنی ایھا الثقلان، اب ثقلان اے جنس اور انس، ان دونوں کو زمین کا ثقل اور بوجھل قرار دیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انس، یہ ایھا الثقلان کا گویا کہ ترجمہ ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم اگر یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کے حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ، یعنی اس کو پار کر کے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، یعنی اگر تم آسمان اور زمین کے اطراف اور جوانب سے نکل کر میری فضا یعنی میری قضا سے بھاگ سکتے ہو تو پھر نکل جاؤ۔ اور پھر فرمایا لا تنفذوا، تم نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے، الا بسلطان، یعنی تم میں اتنی طاقت نہیں ہے تم اس سے نکل جاؤ گے، مگر اللہ بسلطان، مگر قوت اور غلبے کے زور کے ذریعے، اور وہ تمہیں کہاں میسر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں آسمان اور زمین کے اطراف سے نکلنے کی عاجزی سے مقصود یہ ہے کہ حساب کے لیے تمہاری قوت کا عجز اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب فرشتے ان کو یعنی غور غور سے یعنی آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو ہی ان کو جنات اور انسان دیکھیں گے تو سامنے آنے سے بھاگ کر کھڑے ہوں گے، تو مگر فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ان کو یعنی ان کا وہ احاطہ کر چکے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اب قیامت کا دعا اور اس کو ہناکی کو دیکھ لیجئے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اور تم دونوں پر قیامت کے دن آگ کے شعلے اور دعا چھوڑ دیا جائے گا۔ اب شواظ یعنی شواظ اس کو کہتے ہیں کہ جو یعنی خالص شعلے کو کہتے ہیں، یعنی خالص شعلہ ہوگا وَنُحَاسٍ دعا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے قبور سے نکلو گے تو تم پر آگ کے خالص لپٹ اور دھواں مسلط کر دیا جائے گا جو ہانگ کر معاشر کی طرف لے جائے گا۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر تم اس کو یعنی ہٹا نہ سکو گے، ان دونوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا اور کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔